جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط۔ جہاں 28 مئی کو پاکستان میں ہم یوم تکبیر منا رہے تھے، اسی روز بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نیو دہلی میں بھارت کی جو نئی پارلیمنٹ بلڈنگ ہے اس کا افتتاح کر رہے تھے، اور اس کو لے کر کافی کنٹروورسی ابھی تک چل رہی ہے بھارت میں۔ اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ جو پارلیمنٹ کا بلڈنگ کا افتتاح ہے یہ بنتا نہیں ہے وزیر اعظم کو کرنا، اس کے لیے یا تو بھارت کی جو صدر ہیں وہ آتی یا پھر نائب صدر جو ہیں وہ اس کا افتتاح کرتے، لیکن بھارت کے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ میرے دور میں یہ بلڈنگ بنی ہے، اس کا فیصلہ بھی میں نے کیا ہے، تو مجھے ہی اس کا افتتاح کرنا چاہیے۔ چلیے، سو فار سو گڈ۔ لیکن جو تقریب ہوئی اس افتتاح کی، اس میں بھی بہت سی کنٹروورسیز اب جنم لے رہی ہیں۔ پہلے تو میں نے خود بھی چونکہ یہ پوری تقریب دیکھی، بھارت کے وزیر اعظم کی اسپیچ بھی سنی، جو تقریب اٹسیلف جو تھی وہ یوں لگ رہا تھا کہ بھارت اب ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں رہا، اب وہ ایک ہندو اسٹیٹ بن گیا، اور ہندو بھی ایسی ہے کہ ایک ایکسٹریمسٹ ہندو اسٹیٹ۔ اور جو تقریب میں جو کچھ بھی وہاں پہ کیا گیا وہ سارا، اور جو وزیر اعظم مودی نے بھی کیا، وہ سب کچھ وہی اس کی ریفلیکشن تھی کہ بھارت ایک ہندو اسٹیٹ ہے۔ خاص طور پہ ان کے سشتانگ پرنام کو لے کر بہت، جو ہم لائی ڈاؤن کرتے ہیں، پورا لیٹ جاتے ہیں، وہ ان کا مذہب ہے، اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اوور ویلمنگلی جو پوری تقریب تھی وہ ہندو بیسڈ جو پریکٹسز ہیں اس پہ ہی تھی۔ اور اپوزیشن کا یہ بھی کہنا ہے اس تقریب کو دیکھنے کے بعد کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کوئی مندر نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ ہے جو تمام مذاہب کو ریپرزینٹ کرتی ہے، صرف ہندوازم کو یا ہندوتوا کو فار دیٹ میٹر ریپرزینٹ نہیں کرتی۔ تو اس لیے اس پوری تقریب کو جو ہے ہندو مذہب سے جوڑ کر کرنا وہ بہت زیادتی تھی۔ لیکن دوسری طرف جو آرگومنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جی تمام جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے لوگ وہاں موجود تھے، اور چاہے وہ جینزم کے لوگ ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، اور ہر مذہب کی وہاں ریپرزنٹیشن تھی، بلکہ یہاں تک بھی کہ ہر مذہب کو اجازت بھی دی گئی کہ ان کا ریپرزنٹیٹیو وہاں موجود ہو، اور اپنی زبان میں یا اپنے جو بھی ان کے آپ کہہ لیجئے جو ان کی کتابیں ہیں، دینی کتابیں ہیں یا مذہبی کتابیں، ان سے کچھ پڑھیں، دعا کریں اپنی اپنی زبانوں میں، تو وہ بھی موقع دیا گیا تھا۔ یہ بات درست ہے، موقع دیا گیا تھا۔ اور ایک مسلمان صاحب بھی وہاں موجود تھے جن کی جب باری آئی تو انہوں نے سورہ رحمان کی کچھ آیات پڑھیں۔ مجھے بہتر اچھا لگتا کہ اگر وہ اس آیات کا ترجمہ کرنے کا بھی ان کو موقع مل جاتا۔ اب انہوں نے صرف وہ آیات پڑھ کر ختم کر دیا، لیکن اگر وہ ترجمہ پڑھتے تو شاید پرائم منسٹر مودی کے یک اور دل میں کچھ احساس پیدا ہوتا کہ جو سورہ رحمان کی آیات، سورہ رحمان تو ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے، اور بڑی فورسفل سورہ ہے، اور اس کی ہر ایک آیت، خیر وہ تو پورا قرآن ہی ایسا ہے، لیکن بہرحال سورہ رحمان کی ہر ایک آیت جو ہے وہ اپنے اندر ایک ایسی چیز رکھتی ہے۔ تو مجھے تھا کہ شاید جب میں دیکھ رہا تھا ان کو یہ آیات پڑھتے ہوئے سورہ رحمان کی، تو مجھے تھا کہ اب اس کا ترجمہ بھی کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ بہرحال اب یہ کنٹروورسی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس وقت انڈین نیشنل کانگریس کے جو ہیں لیڈر راہل گاندھی، وہ اس وقت امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک تقریب میں کہہ دیا جہاں زیادہ تر مسلمان تھے کہ ان کے خیال میں اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے دلت کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے، اور اس وقت ہی کین انڈرسٹینڈ۔ تو انہوں نے پرائم منسٹر مودی نے جو سشتانگ پرنام کیا اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ سارا ان کے خیال میں ایک ڈرامہ ہی تھا، اور انہوں نے اور یہ سارا ایک ووٹ لینے کا چکر ہے۔ تو میں راہل گاندھی صاحب کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت بھارت میں ہو رہا ہے وہ اگلے سال جو انتخابات ہونے ہیں اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جو پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کا جو ایک بھارت یا دنیا بھر میں جو بھارت نے ایک کوشش کی ہے کہ اپنا ایک سیکولر چہرہ بھارت کو دکھائے، وہ اب بری طرح مسخ ہو چکا ہے۔ اب بھارت
جو بھی کہتا رہے کہ ہم سیکولر کنٹری ہیں، اور کچھ لوگ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا فرق پڑتا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے، اگر پارلیمنٹ میں کچھ انہوں نے اپنی مذہبی ہندو جو رسومات ہیں وہ ادا کر دی ہیں تو کیا قیامت آ گئی، بھارت میں 1 بلین کے قریب جو لوگ ہیں وہ تو ہندو ہی ہیں، تو جب اکثریت ہندوؤں کی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ چلیے اگر آپ بھی کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، لیکن پھر آپ کانسٹیٹیوشن سے نکال دیجئے کہ ہم سیکولر کنٹری ہیں، یا تو پھر بڑا واضح ہو جائے لوگوں کو کہ آپ ہیں کیا۔ لیکن بہرحال یہ اب کنٹروورسی ایک چل رہی ہے، چونکہ اس سال بڑے الیکشنز ہونے راجستھان میں، تلنگانہ میں، میزورام میں اور بہت سی اسٹیٹس میں، تو اس کے لیے بھی تیاریاں، اور پھر اگلے سال امپورٹنٹ الیکشنز آنے والے ہیں لوک سبھا کے، تو اس کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دوستو، کہ وشوا ہندو پریشاد آف امریکہ، اس کو جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے ڈیزگنیٹ کر دیا ہے ایز اینٹی مسلم ہیٹ گروپ، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس سے پہلے CIA نے بھی کسی زمانے میں VHP کو، جو وشوا ہندو پریشاد ہے، جو کہ کلچرل ونگ آپ کہہ لیجئے RSS کا ہے، اس کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا تھا، ملیٹنٹ ریلیجس آرگنائزیشن، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر ہٹا دیا۔ لیکن یہ بہرحال اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جو VHP ہے وہ اینٹی مسلم ہے، اور بڑے فار رائٹ ہندو نیشنلسٹ یہ لوگ ہیں، اور ان کا خاص طور پہ امریکہ میں بھی انہوں نے کارروائیاں کچھ کی ہیں مسلمانوں کے خلاف امریکہ میں، تو اس وجہ سے اس کو جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے کم از کم، پہلے تو CIA نے بھی کیا تھا، اس کے بعد اب جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے ان کو ایک لحاظ سے اینٹی مسلم یا ہیٹ گروپ قرار دے دیا گیا ہے۔ اور ان کا جو ہم جانتے ہیں VHP کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن سوال اب یہی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے کس طرح ڈیل کرتی ہے یہ جو ہندوتوا کی لہر چلی ہے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف، اور جو دوسری مائنورٹیز ہیں، جو اس وقت منی پور میں ہو رہا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، کل پرسوں اور چرچ 1 2 3 جلا دیے ہندوؤں نے، جو میتی کے جو قبیلے جو لوگ ہیں وہاں پہ، کوکی جو کرسچنز ہیں، ٹرائبلز ہیں، ان کے خلاف ایک لحاظ سے اس وقت بڑا، آپ کہہ لیجئے کہ ان کے خلاف پوری ہندو کمیونٹی جڑ گئی ہے، اور اب وہ چرچز بھی جلا رہے ہیں، ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اب صرف یہ معاملہ ایسا نہیں رہا کہ اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے یا صرف نظر کیا جا سکتا ہے، تو دنیا سے ہم ہوپ کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں گے، اور جو بھارت میں سول سوسائٹی ہے وہ اس کا نوٹس لے گی۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اس وقت جو بھارت کا میڈیا ہے وہ بھی پوری طرح بھارت کے جو حکومت ہے یا BJP کے یا RSS سے کنٹرول میں ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔